ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يكفرون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. آمين. السامعين المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ یعنی محرم الحرام بڑی شان اور عظمت کے ساتھ مکمل ہونے کے قریب ہے. سو آنے والا جو اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، جو سفر المظفر کے نام سے موسوم ہے، اس ماہ مبارک کا نام سفر ہے، اور سفر کا لغوی معنی خالی ہونا ہوتا ہے. اسلام سے قبل بھی یہ نام جو سفر تھا، اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں یعنی نام رکھنے کے سبب اور وجہ کے بارے میں بہت ساری باتیں فقہائے کرام نے اور مفسرین کرام نے منقول فرمائی ہیں. ان میں سے ایک علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بات فرماتے ہیں کہ اس مہینے کو سفر یعنی خالی کیوں کہا جاتا تھا. سمی السفر بذالک لخلو بیوتہم منہم حین یخرجون القتال والاسفار ویقال سفر المکان اذا خلا. کہتے ہیں اصل کے اندر بات یہ ہے کہ سفر سے پہلے جو 3 مہینے ہیں یعنی ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے وہ ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے قتل و قتال سے منع فرمایا تھا. جو پچھلے جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ وہ 4 مہینے جو عزت، عظمت اور شرافت والے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، وہ یہ 3 مہینے اور چوتھا مہینہ رجب کا، کہ ان ماہ مبارک میں نہ کوئی لڑائی کرنی ہے، نہ جھگڑا کرنا ہے. حرم کی بیعت اور اس آس پاس کا مکمل احترام، عزت جو برقرار نہیں ہے. تو 3 مہینے ختم ہوتے آگے سفر کا مہینہ ہوتا. تو مشرکین مکہ یہ
قریش کا وہ اس سفر کے مہینے میں اپنے گھروں کو خالی چھوڑ کے اور پھر جنگ کے لیے رہا ہے، کوئی سفر کے لیے جا رہا ہے، تو چونکہ اپنے گھروں کو خالی چھوڑ کے کیا کرتے تھے، اس وجہ سے اس مہینے کا نام کیا پڑ گیا؟ سفر پڑ گیا۔ باقی دوسرے نمبر پہ جو عام طور پر لوگوں کے اندر بات مشہور ہے کہ سفر جو ہے یہ اس کا معنی نحوست ہے، اور سفر کا معنی اور مطلب یہی ہے کہ اس مہینے کے اندر جو ہے وہ آسمان سے طرح طرح کی بلائیں اور طرح طرح کی نحوستیں اور ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ سفر کا جو معنی وہ میں نے عرض کیا ہے، علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت سے حقیقت کے اندر سو وہی معنی ہے، باقی جو باتیں ہیں وہ ساری من گھڑت ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ جو معنی میں نے عرض کیا، اس معنی کے اندر میں آپ کو حدیث مبارکہ بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سفر کا معنی یہی خالی ہونا ہی بتایا ہے، نہ کہ نحوست لڑائی جھگڑا۔ یہ حدیث پاک دیکھیے گا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اصحب البیوت من الخیر البیت السفر من کتاب اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا سارے گھروں میں سے سب سے وہ گھر خالی ہے اللہ تعالیٰ کی خیر اور برکت سے۔ ان اصفر البیوت، سارے گھروں میں سے اللہ تعالیٰ کی خیر اور بھلائی سے خالی گھر وہ ہے جو السفر من کتاب اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے خالی ہے۔ جس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا نہیں ہے، وہ گھر اللہ تعالیٰ کی خیر اور برکت سے خالی ہے۔ تو خالی ہونا یہ سفر کا معنی میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے۔ اور حدیث مبارکہ سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا سفرۃ فی سبیل اللہ خیر من حمر النعم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خالی پیٹ رہنا، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے بھوک برداشت کرنا، خیر من حمر النعم، فرمایا سرخ اونٹ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خیرات کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ لیکن معنی وہی ذہن میں رکھیں، یہ فرمایا سفرۃ فی سبیل اللہ، یعنی بھوک پیاس پیٹ کا خالی ہونا وہ فرمایا۔ اور حدیث مبارکہ سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر سے قدسی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی آدمی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پھیلاتا ہے، اس سے دعا مانگتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزیاں کرتا ہے، فرمایا ان یردہما سفرا، میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اتنا آتی ہے کہ جو مجھ سے مانگنے والا ہوں میں اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی کیسے واپس کر دوں۔ تو ان یردہما سفرا، سفر کا معنی خالی، نہ کہ نحوست لڑائی جھگڑا، یہ معنی نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ میرے پیارے پیغمبر نے بھی اس بات کی وضاحت فرما دی۔ اور حدیث مبارکہ بھی سنیے گا، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اس کی بھی وضاحت فرما دی کہ مائے سفر کے اندر کوئی نحوست نہیں، کسی قسم کی حقیقت نہیں ہے۔ وہ بھی حدیث مبارکہ سنیے گا، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدو ولا سفر ولا غول ولا طیرۃ ولا حامۃ
ولا النوى، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کوئی اثرات نہیں ہے کس چیز کے، فرمایا کوئی چیز نحوست نہیں ہے، کوئی بدشگونی نہیں ہے، کوئی شیطانی گرفت اور بدفعلی نہیں ہے، اور ستاروں کے اثرات کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرمایا والا سفر کا فرما کے کہ مائے سفر کے حوالے سے نحوست، بدفعلی، بدشگونی کا نام دینا، فرمایا اس بات کے اندر کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حدیث مبارک سنیے گا، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا دنیا والوں اور میری امت کے لوگوں اس بات کو پلے باندھ لو اور ہمیشہ اپنے دل و دماغ کے اندر یقین کامل رکھو، کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی زمانہ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے نحوس اور نحوست نہیں بنایا۔ یہ حدیث مبارکہ میرے پیغمبر کی فرمایا الزمان خیر، فرمایا سارے کا سارا زمانہ یہ اللہ تعالیٰ نے خیر اور بھلائی کا بنایا ہے۔ فرمایا یہ سارا زمانہ خیر ہے، بھلائی ہے، اور اس کو حضرت شادی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا بارہ کے در لطافت تباش خلاف نیست۔ فرمایا یاد رکھو سننے والے، وہ جو آسمان سے بارش آ رہی ہوتی ہے، فرمایا وہ رحمت کی بارش یکساں آتی ہے، وہ سارے پانی کے قطرے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے؟ در باغ لالا روید اور در شور و مخص، فرمایا لیکن فرق اس بات میں ہوتا ہے کہ جو پیداوار دینے والی زمین ہوتی ہے، جو باغ کی زمین ہوتی ہے، اس سے پھل اور پھول پیدا ہوتے ہیں، اور جو بنجر زمین ہوتی ہے اس سے کانٹے پیدا ہوتے ہیں، لیکن بارش تو ایک ہی ہے۔ اور میں بالکل اسی طرح سارے کا سارا زمانہ وہ اللہ تعالیٰ نے خیر اور بھلائی کا بنایا ہے۔ کوئی سال، کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی وقت، کوئی لمحہ، کوئی گھڑی اسے اللہ تعالیٰ نے نحوست والی نہیں بنائی، اسے منحوس نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس لیے حدیث قدسی کے اندر میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تسب الدہر فإنی انا الدہر او کما قال۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دنیا والوں زمانے کو گالی نہ دیا کرو، اس لیے کہ حقیقت کے اندر زمانے کو بنانے والا بھی میں ہوں، چلانے والا بھی میں ہوں۔ تو فرمایا کہ زمانے کو گالی نہ دیا کرو، اس لیے کہ سارا زمانہ یہ خیر اور بھلائی کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ جو سارا نظام بھلائی بنائی ہے، تو پھر دوسری طرف یہ بات ہے، یہ انسان کی زندگی میں یہ جو باقی باتیں آتی ہیں یہ کیوں ہیں؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ۔ فرمایا او دنیا والوں، یہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی تمہارے لیے، سارا زمانہ سب کچھ میں اللہ تعالیٰ نے وقت، زمانہ، مہینہ، سال یہ بھلائی والے بنائے، لیکن یہ جو برائیاں ہوتی ہیں یہ زمانوں کی وجہ سے نہیں، یہ تیرے اپنے ہاتھوں کے اعمال ہوتے ہیں۔
اب اسی کو فرمایا وہ حدیث مبارکہ جو مشکات شریف کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اب اس کے الفاظ سنیے سمجھ آئے گا۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَبِجْتَمَعُوا، فرمایا سن رکھ اور یقین رکھ اس بات پہ کہ اگر ساری دنیا اس بات پہ مل جائے، اس بات پہ جمع ہو جائے کہ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، کہ آپ کو کوئی ذرہ برابر پہنچا سکے، لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ہمیں ساری کائنات مل جائے تجھے نفع دینے کے لیے، لیکن اگر میرے رب نے نفع نہیں لکھا تو نفع نہیں مل سکتا۔ اور دوسری بات فرمایا وَلَا بِجْتَمَعُوا عَلَىٰ يَضُرُّوكَ ساری کائنات نقصان دینے اکٹھی ہو جائے، اگر میرے رب نے تیرا نقصان نہیں لکھا یہ ذرہ برابر نقصان نہیں دے سکتا۔ پر میں اس چیز کا نام توکل ہے، اس کا نام ہے توکل، اس کا نام ہے بھروسہ رب کی ذات پہ۔ پر میں کوئی مہینہ، کوئی سال، کوئی وقت، کوئی زمانہ کسی کو کچھ بھی نفع اور نقصان نہیں دے سکتا، بلکہ رب کی ذات پہ یقین کامل رکھنا، توکل اور بھروسہ رکھنا۔ پر میں یہی ایمان ہے، اسی چیز کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَکِيمٌ۔ اور دنیا والوں، جس انسان نے بھی میں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کیا، میری ذات پہ بھروسہ کیا، تو سن لو فَإِنَّ عزیز حکیم، جو بھروسہ کرنے والا ہے میں اللہ کی ذات پہ، اسے خوشخبری ہو اس بات کی کہ جس ذات کے ساتھ اس نے توکل لگایا ہے وہ ذات ساری کائنات سے زبردست ہے، اور وہ ذات ساری کائنات سے حکمتوں والی ذات ہے۔ اس سے بڑا علممند بھی کوئی نہیں، اس سے بڑا دانا بھی کوئی نہیں، اور اس سے بڑا طاقت والا بھی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا اکثر کیا ہوتا ہے، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے تو عقل کی کمی ہوتی ہے، اور جس کے پاس عقل ہوتا ہے تو طاقت نہیں ہوتی۔ اکثر ہی کہتے ہیں نا جی کہ عقل تو ہے لیکن طاقت نہیں ہے، اپنی بات کو منوا نہیں سکتا، اور کسی کے پاس طاقت ہے لیکن عقل نہیں ہے جی، اور اپنے بے وقوفوں والی باتیں لوگوں سے بنوا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے میری ذات پہ بھروسہ کیا اسے خوشخبری ہے، اسے مبارک ہے کہ اس نے ایسی ذات پہ بھروسہ کیا ہے کہ جو طاقتوں والی بھی ہے، اور اس سے بڑی حکمتوں والی ذات اور کوئی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا بھروسہ کرنا، اس کا رب کی ذات پہ توکل کرنا، فرمایا اسے ہر مشکل کے اندر اس کا رب بچائے گا کہ طاقتوں والا ہے، حکیم اور حکمتوں والا ہے۔ دنیا کے اندر اس کو جو بھی ضرورت ہوگا رب حکمت سے عطا فرمائے گا۔ اور دوسری جگہ کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ او بندہ مومن، میں اللہ کی ذات پہ توکل کرنے والا، تجھے مبارک ہو کہ جو انسان بھی رب کی ذات پہ توکل کرتا ہے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے۔ اور میں میری ذات میں توکل کرو گے نا تو میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا، پھر اسے ادھر ادھر دوڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور سنیے گا قرآن مجید کی آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اور دنیا والوں، میں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرو۔ دیکھو نا میرے پیارے پیغمبر کی ذات اقدس کہ کیسے میں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کیے ہیں۔ کرام کے اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ مجید میں مختلف
तवक्कुल को कैसे बयान फरमाया। फरमाया देखिएगा हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात। अल्लाह ताला फरमाते हैं वतलु अलैहिम नबा नूह। मेरे प्यारे मदनी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान मुक़द्दस में मेरे नूह पैगंबर की बात भी जरा पढ़ के सुनाइएगा। इसका लिकौमी या कौम इन काना कबुरा अलैकुम मकामी व तज़कीरी बि आयातिल्लाह। और मैं ऐ मेरी कौम अगर तुम्हें तुम मेरा और अल्लाह ताला की आयात से नसीहत करना गवारा नहीं है, अगर तुम मुझे अच्छा नहीं जानते इस बात पर कि मैं तुम्हें रब की बात सुना रहा हूँ, अल्लाह ताला की आयात पढ़ पढ़ के तुम्हें नसीहतें कर रहा हूँ, तो फिर सुन लो फ़अलल्लाहि तवक्कलतु। मैं नूह अलैहिस्सलाम 950 साल का अरसा तुम्हारे अंदर सिर्फ नबूवत के बाद का गुजार चुका हूँ। सुबह भी और शाम भी, दिन भी और रात भी, हर वक्त तुम्हें अल्लाह ताला का पैगाम सुना रहा हूँ। इसके बदले में आगे से पत्थर मिल रहे हैं, इसके बदले में आगे से कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। और मैं सुन लो, मैं नूह अलैहिस्सलाम की दो टोक बात है, सारी कौम एक तरफ हो जाओ। फ़अलल्लाह और मैं तुम्हारी मुखालफतें, तुम्हारी दुश्मनियां, तुम्हारी तकलीफें मुझे कुछ भी असरअंदाज नहीं करती, इसलिए कि मेरा भरोसा है तो किस पे। आगे ये फरमाया फ़अजमिऊ अमरकुम व शुरकाअकुम। पर मैं बुला लो अपने खुदाओं को, अपने बड़े बड़े सारों को बुला लो, मेरे मुकाबले में इकट्ठे कर लो, लेकिन मेरा तवक्कल, मेरा भरोसा किस पे है। लेकिन मजा तो आया ना भरोसे का। एक तरफ सारे दुश्मन हैं, तन तनहा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, लेकिन कह क्या रहे हैं तवक्कलतु अलल्लाह। तवक्कल किस पे है? अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की इस तवक्कल की कुरान मजीद में तारीफ फरमाई है। और मैं मेरे प्यारे पैगंबर देखिएगा नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी से सबक हासिल करें। और मैं सारी कौम 950 साल का अरसा कहना आसान है, सुनना आसान है, और जनाब इसका तसव्वुर करना कितना मुश्किल है कि एक पैगंबर 950 साल तक कहता रहा, रब का पैगाम सुनाता रहा, लेकिन वाले उल्टा मुखालफत में उल्टा। अब चाहिए अगर हम जैसा कोई होता, चलो यार रल मिल के गुजारा कर लेते हैं जी, चलो कुछ तुम्हारी मान लें, कुछ अपनी मनवा लें, ठीक है, रल मिल के गुजारा कर लेते हैं। लेकिन नहीं, मेरे नूह अलैहिस्सलाम फिर भी फरमाते हैं फ़अलल्लाहि तवक्कलतु। पर मैंने रब पर भरोसा किया है, तुम मानो या ना मानो, मैंने अपने रब की जात का पैगाम तुम्हें सुनाना ही सुनाना है। अब आइएगा अपने प्यारे पैगंबर की तरफ, उनकी बात सूरह ज़ुमर में अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है, आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे पैगंबर वाला इंसान तहुम मन खलक समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्नल्लाह। मेरे पैगंबर के तेरे सामने लोग मौजूद हैं, आप इनसे पूछे ना, और मैं वो ज़मीनों आसमान को पैदा करने वाला कौन है, किसने आसमान और ज़मीन का निज़ाम बनाया है, तो आगे से कहेंगे लयक़ूलुन्नल्लाह। और मैं ये पैदा करने वाला तो अल्लाह ताला है। मेरे प्यारे पैगंबर फिर आप इन्हें समझाए ना, अगर पैदा करने वाला ज़मीनों आसमान को अकेला अल्लाह है और कोई नहीं है, तो मेरा पैगाम भी तो यही है, फिर उसी एक अल्लाह ताला के सामने आ जाओ, सिर्फ उसी एक को अपना हाजिर नाजिर समझ के, अपना मुश्किल कुशा समझ के, और अपनी बिगड़ियां बनाने वाला समझ के, अपनी किस्मत को खड़ा करने के लिए सिर्फ उसी एक के सामने आ जाओ। मैं अल्लाह के पैगंबर का पैगाम तो यही है। अब अगली बात फरमाएं, फरमा दीजिए मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अफरअयतुम
ما تدعون من دون ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضره او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتی. فرمایا بتاؤ نا لوگوں افرائیتم ما تدعون من دون اللہ، بھلا تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں کہ تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ مشکلات میں جن کو پکار رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے جن کو مشکلات میں اپنا مشکل کشا سمجھ کے ان سے دعائیں اور حاجت ان سے پوری کروانے کے لیے جا رہے ہو، بتاؤ نا تمہارا ان کے بارے میں کیا خیال ہے. ان ارادنی اللہ بضر، کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ فرما لے، اگر میرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقصان کا آ جائے حکم، تو حل ہن کاشفات ضرہ، تو بھلا تمہارے معبود کیا مجھے نقصان سے بچا لیں گے. پر میں بتاؤ نا کیا تمہارے یہ خدا جن کی تم عبادت کر رہے ہو، جن کے نام کی نظر و نیاز دے رہے ہو، اور میں صبح شام اور دن رات جن کے نام کے گن گائے جا رہے ہو، اور میں بتاؤ نا حل ہن کاشفات ضرہ، کیا وہ میں پیغمبر کے نقصان کو ختم کر لیں گے ایک بات. او ارادنی برحمت، اگر اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی رحمت کا ارادہ فرما لے تو حل ہن ممسکات رحمتی، بھلا تمہارے خدا کیا رب کی رحمت کو میں پیغمبر سے روک لینے والے ہیں، اور میں کیا عذاب کو روکنے والے یا رحمت کا فیصلہ ہو گیا تو رحمت کو روک لیں گے. بتاؤ نا اگر تمہاری جرات ہے تو میں پیغمبر کو جواب دو، اور میں آؤ تم نے کچھ نہیں کہنا، سنو نا میں پیغمبر کی. فرمایا حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون. فرمایا مجھے تمہارے معبودوں کی ضرورت نہیں ہے، میں نے بھروسہ کیا ہے تو کس ذات پہ، اور میں ماننے والا ہوں اس اکیلے اللہ کا، اور مشکلات میں توکل بھی رکھتا ہوں تو کس ذات پہ. اس لیے یہ مہینوں کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے. کسی زمانے میں، کسی دن میں، جی کسی سال میں، کسی ہفتے میں، ہفتے کے کسی دن میں، اور دن کے کسی گھنٹے میں، گھنٹے کے کسی منٹ میں، منٹ کے کسی لمحے میں کوئی بھی نحوست نہیں ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو کس کے حکم سے ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے. اور ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ ہم توکل اور بھروسہ رکھیں تو کس ذات پہ؟ اللہ تعالیٰ. اب حدیث مبارکہ سنیں اور بات بتاؤ. ہاں مسلم شریف کی حدیث ہے، جلد اول ہے اور صفحہ نمبر 116 ہے. بڑی پیاری حدیث ہے. اللہ حدیثیں تو ساری پیاری ہیں نا، ٹھیک ہے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں بڑی پیاری حدیث ہے کہ یہ میرے اور تمہارے بلکہ آج کل کے دور کے سارے مسلمانوں کے لیے جنت میں جانے کا آسان وظیفہ ہے. اس سے آسان اور کوئی راستہ نہیں. سناؤ یاد رکھو گے نا. اچھا فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل من امتی الجنت 70,000 بغیر حساب. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن میں پیغمبر کی امت میں سے 70,000 ایسے خوش نصیب لوگ ہونے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر حساب کے جنت میں بھیجنا ہے. اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں اللہ اکبر. فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے کہ قیامت کا دن ہوگا کہ میرے اللہ تعالیٰ نے میری امت میں سے اپنی ایک ہاتھ میں میری امت کے 70,000 لوگوں کو اٹھا کے جنت میں جان دینا ہے.
دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرما، آمین بولو یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے اندر داخل فرما دے، شامل فرما دے۔ اب ان کی صفات ہیں، وہ صفات ہوں گی تو ادھر جائیں گے نا۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا مانوہم یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر بتائیے گا وہ لوگ کون ہیں، بتائیے گا نا ان کی صفات، تاکہ ہم بھی اپنے اندر پیدا کریں اور ہمارا شمار بھی ان میں ہو جائے۔ اور وہ کون لوگ ہوں گے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر حساب کے کہاں سے داخل کرنا ہے؟ جنت۔ 70,000 لوگ۔ اب پہلی صفت فرمائی میرے پیارے پیغمبر نے، فرمایا قالهم الذین لا یکذبون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربهم یتوکلون۔ فرمایا وہ 4 لوگوں نے، وہ آدمی کہ جن کے اندر یہ 4 صفات پائی جائیں گی، فرمایا وہ جائیں گے 70,000 لوگوں میں شمار ہوگا اور بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ فرمایا پہلا وہ آدمی، فرمایا لا یتقون، فرمایا وہ خوش نصیب آدمی ہوگا، فرمایا لا یکتبون، فرمایا جو تعویذ گنڈے نہیں کرواتا ہوگا۔ جی کوئی کوٹھی کا نہیں پڑے گی، ناراض کا نہیں، اب حدیث کو سنانی ہے، اس لیے کہ آپ اور میں نے ان بغیر حساب والے لوگوں میں شمار اپنا کروانا ہے کہ نہیں کروانا ہے؟ جی تو پھر یہ 4 صفات تو پیدا کرنی پڑے گی۔ اور میں پہلا آدمی لا یکتبون، فرمایا کہ جو آدمی تعویذ گنڈے نہیں کرواتا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا لا یسترقون، فرمایا دوسرا وہ آدمی جو کسی سے نہ دم کرواتا ہے نہ کرتا ہے۔ جی آگے چل کے بتاتا ہوں اس کی حقیقت، پہلے نہ بات سن لیں۔ یہ ساتھی مجھے اکثر کہتے رہتے استاد جی چکر کچھ روک رہے تھے، بڑا پرافیٹیبل جو ہے نا ایک کاروبار ہے، اب صاحب بڑا پرافیٹیبل کاروبار ہے۔ ایک کل بھی میرے دوست آدم بہاری صاحب استاد جی یقین جانا دوسرا اگر کرو میں پریشان کو سب تھوڑے پیچھو قسمہ میں جیسا اللہ کی قسم ہے استاد تبیز ایک پہ ایک کے دادا اللہ کی قسمہ میں جیسا۔ اچھا فرمایا لا یسترقون، فرمایا نہ دم کرتے نہ کرواتے ہیں، ولا یتطیرون، اور فال بھی نہیں نکلواتے، فال کہنے کا لوگ بن گے، ولا یتطیرون، اور فال بھی نہیں نکلواتے۔ پھر کرتے کیا ہے؟ چوتھے نمبر پہ فرمایا والا ربہم یتوکلون، فرمایا ہر معاملے میں توکل کرتے ہیں تو کس پہ؟ اب فرمایا تعویذ گنٹوں سے دور رہتے ہیں، اور جناب مطلب ان ساری چیزوں کا کیا ہے؟ میں 2 باتوں میں عرض کروں اور بات ختم۔ فرمایا یہ ایسی چیزیں ہیں میرے پیارے کہ ان سے شرک کی طرف رجحان زیادہ بڑھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب فلاں دے تعویذ دے نال میں نو پتر ملے، فلاں دے تعویذ دے نال میں نو شفا ملی ہے۔ او میرے پیارے اولاد دینے والا کون ہے؟ شفا دینے والا کون ہے؟ اور میرے پیارے اگر ان باتوں سے کام چلتا ہوتا تو پھر میرے پیارے پیغمبر کو تکلیفیں اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے پیارے پیغمبر نے 23 سالہ نبوی زندگی گزاری دنیا کے اندر، 23 سالہ نبوی زندگی میں میرے پیارے پیغمبر نے کبھی بھی صحابہ کرام کو اس بات کی تعلیم نہیں دی، بلکہ جب بھی صحابہ کرام آئے میرے پیارے پیغمبر نے صحابہ کرام کو دعا سکھلائی ہے۔ میں جاؤں میرے پیارے صحابہ کرام اللہ تعالیٰ
تعالیٰ سے جا کے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ ہے مشکلیں ٹالنے والا، اور میں اللہ تعالیٰ ہی ہے سارے جناب ساری چیزوں کا مالک اور سب کچھ عطا کرنے والا۔ اور اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا سورۃ الانبیاء اور آیت نمبر 90 میں فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ فرمایا دنیا والوں یہ انبیاء کرام کی جماعت کہ جسے سورۃ الانبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اس سارے انبیاء کرام کی صفات کا میں تذکرہ فرما رہا ہوں۔ فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، سارے انبیاء کرام اپنے سامنے اپنی امت والوں کو دنیا سے کاٹنے والے تھے، اپنے رب سے جوڑنے والے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اپنی حالت یہ تھی کہ بھی کوئی مشکل آئے ڈر کے بھی اور امید لگا کے بھی انہوں نے پکارا ہے تو کس ذات کو، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور سارے انبیاء کرام کی جماعت وہ عاجزیاں کرنے والے تھے اس کے سامنے۔ میرے پیارے انبیاء کرام دنیا کائنات میں آئے ہیں، انہوں نے کائنات کے ہر فرد کو جھکائے تو رب کے سامنے یہ تعلیم نہیں دی کہ ہم سے مانگو، یہ نہیں کہا کہ ہم سے مانگو، ہم جو بڑی عظمتوں والے ہیں، ہم سب کچھ دینے والے ہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا آؤ میری امت کے لوگوں، تمہیں جب بھی ضرورت پڑے تو تب بھی سوال کریں تو کس سے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کے چچا زاد بھائی ہیں، فرمایا مفسر قرآن ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس قدر تعلق بنانے کا حکم فرمایا، فرمایا کہ اگر تمہارے جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی مانگنا ہے تو کس سے؟ فرمایا یہ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، فرمایا اسے فرمایا نہیں جانا ادھر ادھر بلکہ توکل وہ رب کی ذات پہ رکھنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ میرے پیاروں یہ جو فرمایا نہ لا یسترقون، فرمایا نہ دم کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں، حالانکہ فی نفسی دم کرنا کروانا جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی ایک شرط ہے، اس میں بھی ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ کسی بھی شرکیہ الفاظ سے دم نہ کیا جائے۔ جی دم بھی ان الفاظ سے کیا جائے جو قرآن مجید میں موجود ہے یا پھر میرے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے کیا دیے ہیں، تعلیم دی ہے۔ جی بالکل جائز ہے، کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے، حدیث پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب متذکر علی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، وہ بھی یہی بات لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کے اندر ایک تعویذ بھی نہیں دی، دیے ہے نا لکھیں، بلکہ اللہ کے پیارے پیغمبر دعا کی تعلیم فرماتے تھے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اللہم ربنا واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ میرے پیارے پیغمبر دعا فرمایا کرتے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم، فرمائے یہ دعا پڑھ کے دم کیا کرو، یہ میرے پیارے پیغمبر نے خود سکھائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اکثر دعا فرمایا کرتے تھے، فرمائے معصوم بچے، فرمائے معصوم بچوں کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔
اور دم بھی کرتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامہ۔ اور میں یہ پڑھ کے دم فرمایا کرتے تھے، بچے کو نظر لگ جائے، ڈر رہا ہے رات کو، صحیح جناب یہ بچے کی تربیت پرورش نہیں ہو رہی، اللہ کے پیارے پیغمبر حسنین کریم کے جسم مبارک پہ ہاتھ بھی پھیرے اور یہ دعا بھی فرماتے۔ تو یہ چیزیں جو جائز ہیں سو جائز ہیں، جو جائز نہیں ہے خدا اپنے ایمان کو بچا کے رکھے، خدا اپنے ایمان کی جو ہے نا وہ حفاظت کرے۔ اور آخر میں کیا فرمایا، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ میرے جو اصل موضوع کے ساتھ مناسب بات وہ یہ تھی، فرمایا کہ مہینوں میں اور سالوں میں اور دنوں میں کوئی بھی نحوست نہیں ہے، کسی سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں نازل نہیں ہوتی، اتنی دنیا جو گزر چکی ہے جب سے دنیا بنی ہے آج تک، اتنی جو بلائیں نازل ہو چکی ہوتی تو زمین پہ تو کوئی بندہ بھی نہ رہتا، پھر تو ساری بلائیں ہوتی۔ صاحب تمہاری گزر گئی کو بلا دیکھیے سفر کے آسمان کرتے ہوئے جی، یہ صرف اور صرف چوری کھاوڑ دے بہانے، سوک میں آنی چوری سفر چوری سفر دے مہینے اور چوری کھاوڑ دے بہانے تے حلوے کھاوڑ دے بہانے تے جناب اپنے بھیڑ نو پالن دے سارے بہانے، ٹھیک ہے۔ اس واسطے میرا بھائی توقع رکھیں تو کس ذات پہ، اللہ تعالیٰ کی۔ کوئی مہینہ، کوئی سال، کوئی دن، کوئی منحوس نہیں ہے، اور نحوستیں جو آتی ہیں یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے وہ میں قرآن مجید کی آیت پڑھ کے اس بات کو میں واضح کر چکا ہوں کہ وہ اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے جو ہماری زندگی کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ بہرحال زندگی کے ہر معاملے کے اندر بھروسہ اور توکل اللہ کی ذات پہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔